علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر خان یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پیناڈول ٹیبلٹ کے بارے میں۔ آج ہم پیناڈول ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو چند اہم معلومات بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیناڈول ٹیبلٹ میں جو سالٹ پایا جاتا ہے اسے پیراسیٹامول بولتے ہیں۔ اس کو دنیا میں پہلی بار 1893 میں کلینکلی طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ پیراسیٹامول کو 1950 میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں کمرشلی طور پر اویلیبل کرایا گیا تھا اور آسٹریلیا میں اسے 1956 میں فرسٹ ٹائم اویلیبل کرایا گیا تھا۔ پیراسیٹامول کو 1970 کے بعد پیراسیٹامول کا استعمال دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پیناڈول ٹیبلٹ 500 mg میں اویلیبل ہے اور جی ایس کے فارما اس کو بنا رہی ہے۔ جی دوستو، تو اب ہم دیکھیں گے کہ پیراسیٹامول یا پیناڈول ٹیبلٹ کی انڈیکیشنز کیا ہیں، یعنی کہ پیناڈول ٹیبلٹ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیراسیٹامول یا پیناڈول ٹیبلٹ بخار کو یعنی کہ باڈی فیور کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً جو اڈلٹ باڈی ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر 97 ڈگری سے 99 ڈگری تک ہوتا ہے، اور جب یہ باڈی کا جسم کا ٹمپریچر یعنی کہ 99 سے بڑھ جاتا ہے ایک جوان آدمی کا، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اسے بخار ہے یعنی کہ فیور ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے باڈی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہم پیراسیٹامول کو استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارملی طور پر ہماری باڈی میں ٹمپریچر کیسے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارملی طور پر ہماری جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ کس طرح کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انر برین ہے اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے جسے ہائپوتھیلمس بولتے ہیں، وہ تھرموسٹیٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور ہمارے باڈی کا جو ٹمپریچر ہے اسے نارمل طور پر مینٹین کرتا ہے، یعنی کہ اسے اپنی مقررہ مقدار میں رکھتا ہے۔ تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیراسیٹامول آخر ایسا کیا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بخار اتر جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیکٹیریا یا جراثیم ہماری باڈی میں انجیکٹ ہوتا ہے یا ہمارے جسم میں کسی قسم کا انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی نیچرل میکنزم کے تحت پروسٹاگلینڈز بناتی ہے۔ یہ پروسٹاگلینڈز بلڈ میں جا کے برین تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر ہائپرتھلسما کے سیٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا باڈی ٹمپریچر رائز کر جاتا ہے یعنی کہ بڑھ جاتا ہے۔ اس گلینڈز میں ایک انزائم انوالو ہوتا ہے، تو پیراسیٹامول کے استعمال سے پیراسیٹامول اس انزائم کو انفیوز کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بخار یعنی کہ ٹمپریچر جو انسانی جسم کا ہے وہ بالکل کم ہو جاتا ہے اور بخار جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ فیور کے ساتھ ساتھ پیناڈول ٹیبلٹ کا انالجیسک ایفیکٹو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بیک پین درد، ڈینٹل پین، مسکولر پین، پیریڈز پین میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آرتھرائٹس یعنی کہ ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کو بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، یا پوسٹ آپریٹو پین میں بھی پین کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ درد کو کم کرنے کے لیے بھی پیراسیٹامول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کو مائیگرین ہے یعنی کہ آدھے سر میں درد رہتا ہے تو وہ لوگ بھی پیراسیٹامول کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیناڈول ٹیبلٹ پریگنینسی میں بھی سیف ہے، یعنی کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کو حاملہ خواتین بھی بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نرسنگ مدر یعنی کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ پیراسیٹامول چونکہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ نہیں ہوتی، اس لیے جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ بخار میں اور جسم کے دوسرے دردوں میں پیراسیٹامول کو آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ یہ سیف ہے ان کے لیے۔ معدے کے مریض یعنی عام طور پر وہ مریض جن کو معدے کا یا چھوٹی آنت کا السر ہوتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات ایسی صورت میں بھی زیادہ ادویات کو روک کر اس مریض کے لیے پیناڈول یعنی کہ پیراسیٹامول کو تجویز کرتے ہیں تاکہ اس کو درد سے سکون مل سکے اور اس کا کوئی انفیکشن بڑھے بھی نہ۔ پیراسیٹامول کی جو ریکمنڈڈ ڈوز ہے وہ 1 سے 2 گولیاں
ہر 4 سے 6 گھنٹے بعد لی جا سکتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 8 گولیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی کہ 4 گرام پیراسیٹامول آپ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم لے سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 4 گرام سے زیادہ یعنی کہ 8 گولیوں سے زیادہ پیراسیٹامول کی ڈوز لے لی جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے پیارے دوستوں کہ پیراسیٹامول کی اوور ڈوز آپ کے جگر کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر سکتی ہے، یعنی کہ لیور کو، اور سویئر کنڈیشن میں آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کے استعمال میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پیراسیٹامول کے سائیڈ ایفیکٹ میں ڈارک یورین شامل ہے۔ اس میں جلد اور آنکھوں کا رنگ کا پیلا پڑ جانا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے۔ بھوک کا نہ لگنا اور وومٹنگ یعنی کہ متلی کا آنا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیراسیٹامول آخر کن مریضوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے مریض جو شراب نوشی کرتے ہوں یا ماضی میں بہت زیادہ شراب استعمال کرتے رہے ہوں تو انہیں پیراسیٹامول استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے ایسے مریض جنہیں جگر کا کوئی عارضہ ہو یا ماضی میں کوئی مرض رہا انہیں جگر کا، تو انہیں بھی پیراسیٹامول استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایسے مریض پیراسیٹامول یا پیناڈول کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر پھر بھی مجبوری ہو تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ آمین ثم آمین۔